المسألۃ الثالثہ، تیسرا مسئلہ تقلد وطرن ہے۔ دیکھیں تقلد وطرن، اس کی مراد میں دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جانوروں کے گلے میں تانت لٹکاتے تھے کہ وہ بلیات و مصائب سے بچے رہیں، اور وہ ان تانت کے دھاگوں کو مؤثر حقیقی سمجھتے تھے۔ تو یہاں منع کی جو علت ہے وہ اس کا شرک ہونا ہے، کیونکہ وہ اسی دھاگوں کو ہی مؤثر حقیقی سمجھتے تھے، اور ان کو مؤثر حقیقی سمجھنا یہ شرک ہے، تو اس وجہ سے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر اس تقلد وطرن کا دوسرا احتمال یہ ہے کہ گھنٹیاں باندھتے تھے، گھنٹیاں، اور اس کی علت کیا ہے؟ اس کی منع کرنے کی علت یہ ہے کہ بھئی کبھی گلا گھونٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، مثلا کسی جھاڑی میں کوئی جانور اٹک گیا اور گلا گھونٹ کر وہ مر جائے، تو اس سے وہ اس کی گھڑی جو گلے کے اندر گھنٹی ہوگی وہ بجے گی۔ تو یہ منع کرنا تعبدی نہ ہوا، بلکہ یہ شفقت للامہ ہوا ہے، امت کے لیے شفقت ہے۔ تو یہ ایک سبب کے طور پر یوں بھی بتایا گیا ہے کہ جب جانور گلے میں گھنٹی ہوگی یا گلے کے اندر دھاگے کے ساتھ لٹکی ہوئی گھنٹی، اور جب کسی جھاڑی میں وہ جانور جائے گا تو جھاڑی کے اندر وہ اڑ بھی سکتی ہے، اور جس سے اس کا گلا گھونٹ بھی سکتا ہے اور وہ مر سکتی ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ گلے کے اندر یہ گھنٹی وغیرہ نہ باندھی جائے، یہ دھاگے وغیرہ نہ باندھے جائیں، یہ جانور کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور آگے چوتھا مسئلہ ہے مسئلۃ الرابعہ، کہ لید اور ہڈی سے استنجا کرنا۔ دیکھیں، لید اور ہڈی سے استنجا کرنا بالاتفاق مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ جنوں اور ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اگر کسی نے لید یا ہڈی سے استنجا کر لیا تو کیا استنجا متحقق ہو جائے گا یا نہیں۔ دیکھیں، احناف و مالکیہ کے ہاں استنجا متحقق ہو جائے گا، اور دوسرا اس میں مذہب یہ ہے کہ شوافع اور حنابلہ کے ہاں یہ متحقق ہی نہیں ہوگا۔ اس میں جو شوافع حضرات فرماتے ہیں کہ بھئی یہ استنجا متحقق ہی نہیں ہوگا، حضرات شوافع کی جو دلیل ہے وہ حدیث باب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا، یعنی یہ خود نجس ہیں تو نجاست کو دور کیسے کر سکتی ہیں۔ اب دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ شائع کے نجس ہونے سے افساد محل لازم نہیں آتا، اور یہ منع ایسے ہے جیسے ایام نہر میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ لیکن اگر کسی نے روزہ رکھ لیا تو اس کا ہو جائے گا، اس کو پھر یعنی وہ روزہ تو ہو جائے گا، اس کی بعد میں اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ دیکھیے، اب دوسری دلیل دارقطنی کی ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ جس کے اندر صراحت سے یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں محل کو پاک نہیں کرتی، تو ان کا افساد محل ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ علامہ ذیلعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں سلمہ بن رجاء کوفی راوی ہیں جو ضعیف ہیں، اور یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث دارقطنی والی یہ قابل حجت نہیں ہے۔ اور اسی کا ایک دوسرا جواب یہ کہ یہ حدیث طہارت حقیقی پر محمول نہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دو چیزیں عام طور سے ان سے صفائی کا تحقق نہیں ہوتا، کیونکہ لید تو ہاتھوں میں ہی ٹوٹ جاتی ہے اور ہڈی میں زخم کا خطرہ ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو یہ مطلب نہیں کہ طہارت ہی متحقق نہیں ہوتی، بلکہ طہارت تو متحقق ہوتی ہے، اور عام طور پر ان سے صفائی متحقق نہیں ہوتی۔ آگے جو ہم نے دوسری حدیث بیان کی تھی، اس دوسری حدیث کی تشریح، یعنی جو دوسری حدیث ہم نے پڑھی یزید بن خالد کی، حدثنا یزید بن خالد حدثنا مفضل عن عیاش ان شیما۔ دیکھیے بچے کہ اس حدیث میں دو چیزیں بیان ہوں گی۔ ایک تو اس حدیث کو ذکر کرنے سے ابو داؤد کی غرض کیا ہے، اور دوسرا پھر قال ابو داؤد کی غرض۔ سب سے پہلے غرض ذکر حدیث، یہ حدیث صرف پہلی حدیث کی تاکید کے لیے ذکر کی گئی ہے،
اور اول حدیث کی سند کے دو طریق ہیں اور دو طریق سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ شیم بن بیتان نے شیبان القطبانی سے اور انہوں نے مسلمہ بن مخلد سے حدیث کو نقل کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ شیم بن بیتان نے یہ ابو سالم سے حدیث نقل کی ہے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نقل کی ہے. اور دوسرا قال ابو داؤد کی وضاحت. قال ابو داؤد جو اس حدیث کے آخر میں آیا نا کہ قال ابو داؤد حسن الیون بالفسطاط علی جبل. قال ابو داؤد وهو شیبان بن امیہ یکنا ابا حذیفہ. دیکھیے ذرا، تو اس میں الیون مصر کا قدیمی نام ہے اور زمانہ اسلام میں اس کا نام فسطاط رکھا گیا تھا اور اب یہ مصر کے نام سے مشہور ہے. امام ابو داؤد کی غرض اتنا ہے کہ الیون سے مراد یہاں فسطاط ہے اور یہ قلعہ فسطاط کے قریب ایک پہاڑ پر واقع تھا. اور قال ابو داؤد وہوا شیبان بن امیہ، دیکھیں اس قالہ سے غرض یہ ہے کہ پچھلی سند میں شیبان قطبانی کا نام آیا تھا اور امام ابو داؤد نے اس کا نام و نسب کنیت بتانا چاہتے ہیں کہ شیبان کے والد کا نام امیہ ہے اور ان کی کنیت جو ہے وہ ابو حذیفہ ہے. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.